لینا، تعویذوں کا سہارا لینا اور گھونگے، منکے، کڑے، چھلے، دھاگے اور مختلف قسم کی چیزوں کو اپنے جسم کی مختلف حصوں پہ باندھنا، اس بنیاد پہ کہ چلے ان کے ذریعے سے مجھے شفا مل جائے گی، وہ پھر یہ دوسرا پہلو ہے، اس جانب بھی بعض انسان نکل آتے ہیں اور یہ چیزیں فراہم کرنے والے بھی جا بجا اپنے دور پر موجود ہیں۔ انسان کو حقیقت میں یہ رہنمائی لینی تو چاہیے، لیکن اس معاملے میں اسے کبھی بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک ایمان والا شخص ہونے کے ناطے سے، اسلام پہ کاربند ہونے کے ناطے سے، اس میں بھی کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے احکامات اور رہنمائی دی جا چکی ہے، اسے اس رہنمائی سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے اور ان احکامات کے مطابق اسے اپنے علاج یا تکالیف کی دوری یا مشکلات اور شرائط کو رفع کرنے کے انداز اور ذرائع کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی سلسلہ کی کڑی کہ پھر جب لوگ شریعت کی پاسداری نہیں کرتے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسی روحانی علاج کے سلسلے میں وہ بعض اوقات شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بدعات اور خرافات جیسی باتوں میں پھنس جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ رحم فرمائے، باوجود ایک متشرع مومن مسلمان ہونے کے عقیدے کے معاملے میں وہ ٹھس ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی شرک کے اندر مبتلا ہو چکا ہوتا۔ یہ اس کا سلسلہ ایسا بڑھتا ہے کہ پھر اسے بڑھتے بڑھتے شیطانی وسوسے اور ہتھ کنڈے اختیار کرنے ہوتے ہیں، جنہیں اختیار کرتے کرتے بعض اوقات وہ اتنا آگے بڑھ چکا ہوتا ہے کہ اللہ رحم فرمائے کہ بعض اوقات اس کی واپسی، اس کی موت تک اس سے نہیں ہوگا۔ ایسی حالت سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس میں جو صحیح رہنمائی کتاب و سنت سے موجود ہے ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں جو کتاب و سنت کی رہنمائی ہے اس سے ہمیں فیضیاب ہونا چاہیے۔ عربوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ نظر بد اور آفات سے بچانے والی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو یہ گھونگے، سپیاں اور یہ منکے اور یہ کڑے اور چھلے یہ بعض اوقات انسان کو فائدہ دیتے ہیں، لیکن ان کا عرب ہونا بھی انہیں اپنے صحیح عقیدے کے اوپر برقرار نہ رکھ سکا۔ نتیجے کے طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ میں جب یہ چیزیں بھی دیکھی جو کہ اگرچہ کہ ان کے سابقہ دین اور مذہب کے اوپر ہوتے ہوئے اس جگہ پر در آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں اس سے روکا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، مسند احمد میں یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک۔ میرے صحابہ اچھی طرح یہ بات سن لیں کہ جس شخص نے تمیمہ لٹکایا، میں ابھی اس بات کی وضاحت کر دوں گا کہ تمیمہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس نے تمیمہ لٹکایا گویا اس نے شرک کیا۔ آپ نے اس کی وضاحت ایک اور روایت کو پیش کر کے بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان بھی اس میں موجود ہے جو صحیح ابن حبان حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ ارشاد فرمایا، من علق تمیمۃ فلا اتم لہ ومن علق بدعۃ فلا بدع اللہ لہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لوگوں اچھی طرح سن لو، جو شخص تمیمہ لٹکائے میں اسے کہتا ہوں
اللہ کرے اس کی کوئی مراد پوری نہ ہو۔ اور اسی طرح فرمایا سکون کے لیے جو لوگ دھاگا باندھتے ہیں تو اس باندھے یہ لٹکائے ہوئے اس دھاگے کو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کبھی اس کو سکون میسر نہ فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ بظاہر ایسا ناممکن ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحیم و کریم ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں اور امت کے لیے محبت اور پیار آپ کے پاس موجود ہے اور آپ ان کے آقا و مولا اور لیڈر ہیں کہ آپ ان کو ایسی بد دعا دیں۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات، یہ بات اس وجہ سے ارشاد فرما دیے کہ لوگوں کا عقیدہ درست ہو جائے اور وہ غلط عقیدے سے فوراً طائب ہو جائیں۔ ان کے ذہن کے اندر اگر یہ بات موجود ہو کہ یہ جو میں نے پاؤں میں ٹانگ میں دھاگا باندھا ہے یا منکا لٹکایا ہے یا کوئی ہڈی لٹکائی ہے یا میں نے کوئی سیپی باندھی ہے یا میں نے کوئی کڑا پہن لیا ہے لوہے کا یا میں نے کوئی چھلا پہن لیا ہے کسی چیز کا، تو کسی کا یہ عقیدہ نہ بن جائے کہ یہ چیزیں مجھے اللہ سے شفا دلا دیں۔ یہ چیزیں شفا نہیں دلاتی، شفا تو اللہ کے پاس ہے، شفا اللہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا صحیح طریقہ بھی بتا دیا ہے، بیان کر دیا ہے کہ تم قرآن مجید سے رہنمائی لو، تم اپنی شفا کے لیے قرآن مجید لو، قرآن مجید کو پڑھو، قرآن مجید سے فیض حاصل کرو۔ اور اس کے لیے ایک جگہ نہیں، قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر اللہ نے قرآن مجید کو شفا قرار دیا۔ فرمایا سورہ اسراء میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، لوگوں میں نے پوری دنیا کے لیے قرآن مجید نازل کیا ہے، یہ لوگوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید کے 55 نام، قرآن مجید کے 55 نام ذکر کیے ہیں اہل علم نے۔ ایک کتاب مناء القطان رحمہ اللہ کی ہے، انہوں نے قرآن مجید کے یہ سارے نام جو خود قرآن مجید میں آئے یا کسی مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو مخاطب کر کے وہ کلمہ بولا تو وہ 55 نام انہوں نے بیان فرمائے ہیں۔ اس میں ایک نام قرآن مجید کے لیے شفا بھی بولا گیا ہے اور یہ قرآن مجید کی اسی آیت اور یہ دوسری آیت سے ہی دیا گیا ہے، ما ہوا شفاء للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے اس میں شفا۔ یہی بات تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ صحابہ جن کی تربیت ماشاءاللہ اچھے انداز میں ہوتی چلی جا رہی تھی کہ انہیں ایسے مقام پہ جب یہ ایسا موقع آیا جہاں شفا طلبی کا معاملہ بنا تو انہوں نے اس مقام پہ پھر قرآن مجید سے کیسے شفا لی ہے۔ سنن ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفت سفر پر ہیں تو راستے میں ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پہ شام ہوتی نظر آئی تو قریب ہی ایک گاؤں تھا، وہاں عرب میں یہ بات رائج تھی کہ کوئی بھی مہمان ایک ہو یا 10 ہو، وہ اگر کسی آبادی میں کسی علاقے کے قریب ہیں تو وہ وہاں پہ پڑاؤ ڈال لیں، اور علاقے کے لوگ عربوں کی مہمان نوازی بھی معروف تھی، جیسے ہمارے عرف میں یہاں پہ پٹھانوں کی مہمان نوازی ایک حد تک معروف ہے۔ چنانچہ ان کی مہمان نوازی میں یہ تھا کہ جو لوگ بھی ہوں چاہے روکا سوکھا ہو جیسا بھی ہو تم ان کی کچھ نہ کچھ ہیلپ کرو، رات کا کھانا ہو جائے یا کوئی ایسی صورت نکل آئے جس میں ان کو اطمینان مل جائے۔ چنانچہ یہ جو وفد تھا، یہ گروہ تھا جو سفر پر تھا، انہوں نے وہاں کے جو نمبردار صاحب تھے یا جو وہاں کے چیئرمین صاحب تھے ان سے رابطہ کیا، علاقے کے لوگوں سے ملے، انہیں بتایا کہ آج رات ہم آپ کے گاؤں میں یہاں ٹھہر رہے ہیں تو آپ لوگ ہماری کچھ ضیافت کریں۔ انہوں نے یہ بات دیکھ کے اللہ جانے کہ یہ لوگ شاید کچھ زیادہ ہیں یا کسی اور وجہ سے انہوں نے معذرت کر لی، کہنے لگے کہ نہیں سوری ہم آپ کی کوئی ضیافت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وہ اپنے جو کچھ ان کے پاس مال اسباب تھے اسی کے اوپر قناعت کر کے رات اسی گاؤں کی ایک سائے پہ اپنے خیمے لگا کے وہ لوگ وہاں پہ آرام کر رہے تھے۔
کہ اللہ کا کرنا دیکھیں کہ آدھی رات کا وقت ہے اور کچھ لوگ ان کے خیمے کے پاس آئے ہیں جو یہ مسافر تھے. یہ وہی مسافر ہیں جنہیں اہل علاقہ ان کی ضیافت سے کشمکش ہو چکے تھے اور انکار کر چکے تھے ان کو. تو انہوں نے ان کو دستک دی اور کہا کہ ہمارے جو علاقے کے بڑے صاحب ہیں نا ان کو, چاہے آپ اس کا جو بھی نام رکھ لیں, آج کل ویسے سعودیہ میں عمدہ تو ہی کہا جاتا ہے اور اس کا نام بھی لکھا ہوتا ہے, میں نے خود بھی وہاں پہ پڑھا ہے, جو علاقے کا نمبردار ہوتا ہے اس کے لیے عربی میں عمدہ کا لفظ بولتے ہیں. اور عمدہ آپ اردو میں بولتے ہیں کسی اچھی چیز کو تو وہ اسی گریٹ پرسن کے معنی میں اسے استعمال کرتے ہیں. بہرحال تو وہ عمدہ صاحب جو تھے وہ ان کو کسی چیز نے ڈس لیا اور وہ بھاگے وہاں سے اس نسبت سے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں اور انہیں کہا جائے کہ یہ کچھ دم کر دیں ہم کو. چنانچہ یہ لوگ آئے, انہیں دستک دی کہ ہمارے چودھری صاحب کو ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے, کیا آپ میں کوئی ایسا شخص ہے جو دم کر دے. اب انہیں قرآن مجید کی یہ آیات ان چیزوں کا پتہ تھا تو انہوں نے فوراً کہا کہ جی ہاں ہم دم کریں گے لیکن سودے کے ساتھ کریں گے, ہم اس کے عوض میں تم لوگوں سے 30 بکریاں لیں گے. معاملہ واقعی بڑا عجیب بنا. آخر انہوں نے مشورہ کر کے طے کر لیا بندہ مر رہا ہے, 30 بکریاں ہم بچا کے کیا کریں گے, اگر بندہ ہی ہاتھ سے نکل گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے جی آپ حق رکھتے ہیں ہم سے اس کا ایک معاوضہ لینے کا. رات ہم نے آپ کی ضیافت بھی نہیں کی, معاملہ انہیں بھی ویسا پتا تھا, بات انڈرسٹوڈ تھی. چنانچہ طے پا گیا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں ہمارے آدمی کو دم کریں. یہ سب گئے وہاں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے اور جا کے انہوں نے اس آدمی کو دم کیا. دم کیا, اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ شخص ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جو جس چیز نے اسے ڈسا تھا اس کے ڈنگ سے اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا کر دی, برات دے دی. وہ آدمی بچ گیا, صحیح سلامت ہو گیا. انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ ہماری 30 بکریاں ان کو بالکل دی. 30 بکریاں انہوں نے انہیں دی اور یہ ان بکریوں کو لے کے اپنے سفر میں روانہ ہو. یہ روایت سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے. یہ وفد جب واپس آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے یہ واقعہ سنایا. واقعہ چونکہ واقعی دلچسپ تھا, صورتحال عجیب و غریب تھی اور اللہ کا کرنا دیکھیں کہ کیسے کیسے رنگ ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے. تو پھر جب یہ واقعہ سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پوچھا کہ آپ نے اسے دم کیا کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سورہ فاتحہ کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ یہ سورہ بھی شفا ہے, پورا قرآن مجید بھی شفا ہے, اسے جہاں سے پڑھو یہ شفا ہے. اور سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ نے بطور خاص بھی فرمایا تھا کہ یہ شفا ہے, تو ہم نے اس کو سورہ فاتحہ کو پڑھا ہے ان کے اوپر اور اللہ نے انہیں شفا دے دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شفا پڑھا. یہ روایت موجود ہے. ویسے بات تو اس سے آگے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حصہ بھی کچھ رکھا ہے ان بکریوں میں. تو ان کا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ رکھا ہے. تو فرمایا لاؤ. تو پھر وہ پیش کیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر دیا. تو بات اس کے مسائل تو اس سے اور